ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تعلیم وغیرہ کا عمل روک دیں، انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ مولانا جو ہے بڑی دور سے آئے ہیں حضرت، سفر کر کے بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ حضرت ہمیں چھوٹے رخو سے حضرت کو جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے استاد میں سے بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے ابا کے خاص ساتھی ہیں حضرت۔ زندگی کا اکثر حصہ حضرت کا دعوت کے کام میں، دین کی محنت کے اندر قربانیوں کے ساتھ گزرا ہے، لہٰذا ہماری تمام طالبات سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ حضرت کی بات کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معلمات و طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے۔ دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے محنت نہ کیا جائے۔ دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سیکھنے کے لیے اس کے اوپر محنت نہ کیا جائے۔ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دین سیکھنے سکھانے کا رواج تھا۔ سیکھنے کا تعلق یہ کیا کہتے ہیں، جو پریکٹیکلی تعلیم حاصل کیا جاتا ہے تو اس کو سیکھنا کہتے ہیں، یعنی عملی طور پر تعلیم حاصل کرنا، تو یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر خشوع خضوع کے اوپر ایک آدمی لمبا چوڑا تقریر کرتا ہے، اور اس کو خشوع خضوع کی معلومات ہے نماز کی، تو نماز کی خشوع خضوع کی معلومات اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ 2 رکعت نماز آپ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ کے دکھا دیجئے، آپ نے ماشاءاللہ گھنٹہ بھر خشوع خضوع کی اوپر تقریر کیا ہے، تو 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ کے دکھائیے، تو پھر وہ عاجز آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معلومات الگ ہے
اور عملی اس کا مانے علم کا عملی جامہ پہنانا، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کا عملی جامہ پہنانا اور عملی طور پر اس کو مشق کرنا، اس پہ قابو پانا، وہ ایک مستقل محنت ہے. اگر اس کی طرف توجہ نہ دیا جائے تو وہ چیز عملی طور پر کبھی قابو نہیں آ سکتا. دین کی ساری چیزیں، دین کی جتنے بھی اعمال ہیں، یہ صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوگا. پڑھنے سے تو معلومات حاصل ہو جائے گی، مگر عملی طور پر اس کو قابو پانے کے لیے اس کا ایک عملی مشق ہوتا ہے. اس کو عملی مشق کے ذریعے سے اس کو عملی طور پر قابو پانا پڑتا ہے. توکل، ایک لفظ توکل ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا، حضور کی قتل کر دینے کا مشورہ ہوا کہ ان کی بستر کے اوپر ان کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے حضور کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ چلے جائیے، ہجرت کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ کفار مکہ نے میرے بستر کے اوپر مجھے آج رات قتل کرنے کا مشورہ کر لیا، تو تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں ہجرت کر کے چلے جا رہا ہوں. اور کل صبح میں جب اٹھو گے بستر سے، نیند سے، تو فلانا آدمیوں کی یہ امانت میرے پاس ہے، ان امانتوں کو واپس کر دینا. تو بعد میں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ رات، جس رات حضور نے اپنے بستر پر آپ کو لٹایا، وہ رات تو ساری رات آپ کو جاگتے ہوئے کٹ گیا ہوگا، نیند نہیں آیا ہوگا. کتنی اتنا ہاٹ بستر میں کون سو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میری زندگی کا وہی ایک ہی رات ہے جو میں نے گہرا نیند سویا ہوں. کیوں کہ روزانہ جب سونے میں جاتا ہوں تو پھر میں دوبارہ جاگوں یا نہ جاگوں، اسی حال میں میرا موت آ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کشمکش میں سوتا تھا. اس دن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبح میں اٹھو گے اپنے بستر سے اور ان امانت والوں کو امانتوں کو واپس کرو گے، تو آج کی رات تو موت آ ہی نہیں سکتا. آج کی رات تو کوئی موت کا سوال ہی نہیں. کل مجھے اٹھنا ہے، امانتوں کو واپس کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات تو موت نہیں آ سکی. اس لیے میرا ایک دم ساؤنڈ سلیپ جس کو کہتے ہیں گہرا نیند، تو وہی رات ایک میرا ایک دم اطمینان کے ساتھ سو گیا. تو توکل کے اوپر تقریر کرنا الگ ہے اور توکل حقیقت کے ساتھ حاصل کرنا الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ ایمانی اوصاف جو ہوتے ہیں، وہ ایمانی اوصاف حقیقتاً وہ لوگ اپنی زندگیوں میں حاصل کیے تھے. اس لیے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے، ان علامتوں سے اپنے ایمان کو جانچو. قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے، ان علامتوں سے اپنے ایمان کو جانچو. مثال کے طور پر اگر
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایماندار بندہ وہ ہے، بندہ ہو یا بندی، تو میرا ایماندار بندہ یا بندی تو وہ ہے انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ایماندار بندہ اور بندی تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے میرا نام کا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے، تو میرے عظمت سے اس کا دل کانپ جاتا ہے. وجلت قلوبہم. آپ نے لغت القرآن پڑھ لیا اور وجلت قلوبہم کا ترجمہ بھی سیکھ لیا کہ دل کا کانپ جانا، دل ہل جانا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، لرز جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے. تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کا نام لیتے وقت میرا دل کانپ رہا کہ نہیں؟ ایماندار کی جو علامت قرآن میں تذکرہ کیا گیا ان علامتوں سے میرا میل کھا رہا کہ نہیں؟ قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے ان علامتوں سے اپنے ایمان کو جانچو. وہاں 3 تذکرہ کیا گیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ قرآن کی تلاوت جب وہ سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے یا تلاوت قرآن سننے کی وجہ سے اس کی ایمان میں بڑھتری یعنی اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھ رہا کہ نہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیت اس کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوتا ہے. وہ بھی دیکھو، اپنے اوپر جانچو اس قرآن کی آیت کو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقت ایمان جس کے دل میں اتر جائے گا تو وہ ہر معاملے میں میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہوں گے. ہم کس معاملے میں اور کتنے کاموں میں ہم اللہ پر اعتماد رکھ رہے ہیں کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ میرا اللہ میرا کام بنانے والا کی حیثیت سے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہی میرے مددگار کے اعتبار سے، مدد کرنے والوں کے اعتبار سے بھی میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ ان صفاتوں اپنے اوپر، اس صفات کو اگر ہم ٹٹولیں اور خود اپنی جائزہ ہم خود لیں، اپنی ایمان کی جائزہ اگر ہم خود لیں تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا میل کھا رہا ہے ہمارا ایمان قرآن کی علامتوں سے ہماری ایمان کی. چھ صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے، فقط مذاکرہ کے لیے نہیں. مذاکرہ برائے مذاکرہ نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. نماز کی تعلق سے آپ بولیے، ابھی آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں،
المصلی یناجی ربہ، نمازی نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہم نماز کے اندر ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے نہیں. نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور معراج کا خلاصہ 3 چیز ہے: ہم کلامی، ہم نشینی اور دیدار. یہ 3 چیز ہماری نماز میں حاصل ہے کہ نہیں؟ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوتے کہ نہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، تو منتخب حدیث میں بھی ہے اور اس میں فضائل اعمال میں بھی ہے. یہ حدیث مشہور ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں نمازی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر الفاظ کا جواب دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصف لعبدی و نصف لعلی. جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیت ما سأل لعبدی، کہ میرا بندہ آج مجھ سے جو سوال کا سب کچھ عطا کیا جائے گا. تو یہ ابھی تک نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین پہ نہیں آئی. اب تک نماز عمل پہ آئی ہے، یقین پہ نہیں آئی. نماز عمل پہ آنا اور ہے، نماز یقین پہ آنا اور ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ، اور تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے، آپ سنے ہوں گے کہ، اور یہ بات کہ تعلیم کا مقصد احتساب ہے. احتساب کا معنی کہ فضائل کی یقین کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا جائے. اس عمل پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فضائل بتایا گیا، اس فضائل کی یقین کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ لا اجر لہ لمن لا احتساب لہ. دوسری روایت میں ہے کہ لا عمل لمن لا عمل لمن لا نیت لہ، لا عمل لمن لا نیت لہ ولا اجر لمن لا حسبۃ لہ. جس عمل کا نیت صحیح نہیں، اس عمل کا اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں. اور جس عمل پر احتساب، جس عمل کا احتساب یقین پہ نہیں، اس عمل کا اللہ کے پاس کوئی بدلہ بھی نہیں. تو آج حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کیا بتائیں آپ کو کہ مخصوص وقت پر مخصوص طریقے سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہو کر امر الہی کو پورا کرنے کا نام نماز ہے. نماز کسے کہتے ہیں کہ مخصوص وقت پر اور مخصوص طریقے سے جی ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہو کر امر الہی کو پورا کرنے کا نام نماز ہے. یہ میں آج سے 30-35 سال پہلے جب ہم یہاں وقت لگانے آئے تھے، اس وقت ہم بتا کے گئے تھے، اور وہ ہمارے پاس ایک ملفوظات تھا، وہ پڑھ کے سناتے تھے. اور ہمارے رسول میاں استاد وہ اس کو بہت نقل کیا کرتے تھے، دامت برکت. تو وہ آج صبح میں گیا ان سے ہم جا کے بولا کہ آپ کا وہ خزانہ ہم کو دے دیجئے، وہ سارے جو آپ نے جمع کیا ہے. تو ہنسنے لگے
بولے سب وہ ادھر ادھر ہو گیا یہ ادھر. بولے نہیں, اس کو آپ کو دینا ہے, آپ بہت سے خزانہ آپ جمع کیے ہیں باہر کا ہے. تو ہم سمجھتے تھے یہ حضرت کی ملفوظ ہے, حالانکہ یہ حضرت کا قول نہیں ہے, یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے, یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد عطوا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. ذکر تبتل چاہتا ہے. تبتل کا معنی کیا ہے کہ تمام مخلوقات سے دھیان کو ہٹا کر اللہ کی دھیان میں مشغول ہونا. منقطع کا معنی وہاں سے تعلق کو انقطع کر دینا, یعنی کاٹ دینا. تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ تبتل کا معنی آپ دیکھ لیجئے گا لغت قرآن میں کہ تمام مخلوقات سے اپنے ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا, اس کو کہتے ہیں تبتل. ذکر آپ سے تبتل چاہتا ہے, اور نماز سب سے بڑی ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ لذکری, اقیموا الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو آج ذکر کا جو مطالبہ ہے تبتل, وہ صفات تبتل حاصل کیے بغیر ہم آج تو اکثر نمازیوں کی ذہن میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہم پڑھ رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. توبہ 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 توبہ. نماز دو قسم کی ہے. ایک نمازی کو اللہ سے تقرب حاصل کراتا ہے, اور ایک نمازی کو اللہ سے دوری پیدا کراتا ہے. ہم کون نماز لے کے چل رہے ہیں؟ اللہ کی قربت میں اضافہ ہو رہا کہ نہیں, وہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کی سمجھنے کی بھی علامتیں ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. منکرات کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ, اور فحشاء اور منکرات, ہماری نماز ہم کو فحشاء اور منکرات سے دور کر دیا. ہماری زندگیوں میں سے فحشاء اور منکرات دور ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ نماز صحیح ہو رہا کہ نہیں. جس کی نماز آج اس کو دنیا میں گناہوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں, اس کی وہ نماز اس کو کل قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گی؟ اب بولیے. جس نمازی کی نماز اس کو رزق کی لائن سے بے فکر نہ کر دیں, اس نے اس حدیث پر کیا یقین کیا کہ جس حدیث کے اندر نماز کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. جس نمازی کی نماز اس کو رزق کی لائن سے بے فکر نہ کر دیں, اس نے اس حدیث پر کیا یقین کیا جس حدیث کے اندر نماز کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے.
اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نماز عمل پہ آئی ہے، نماز یقین پہ نہیں آئی، اور نماز عمل پہ آنا اور ہے، نماز یقین پہ آنا اور ہے. اس طرح کی قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جس طرح چاہے نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پوری حدیث قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ نمازی کامیاب ہو گئے جس نے اپنے نماز میں خشوع اختیار کیا. اب خشوع کسے کہتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اپنے نیکی کو گناہ قرار دینا سیکھنا پڑے گا. اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہوتا ہے نیکی کو گناہ قرار دیا جائے؟ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، سورہ مومنون کے اندر وہ جو آیت کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت، یہ سورہ مومنون کی آیت، یہ کیا گناہ گار لوگ گناہ کر کے اللہ سے ڈریں گے کہ اس کا دل کانپے گا؟ یہ آیت اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صدیق کے بیٹی، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کی نیک بندہ نیکی کر کے اس پر ڈرے گا کہ اللہ آپ کی شان ہے، اس کا ہم ادا نہیں کر سکا. یہ آیت تو اس کی طرف اشارہ. ہم یہاں تعلیم ہو رہا، ہمارے یہاں تعلیم ہو رہا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں کہ نیکی کو گناہ قرار دینا پڑے. ہاں نیکی، اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرو. اگر نماز کی سطح بلند کرنا چاہتے ہو، اگر نماز کی سطح بلند کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی عملی مشق یہ ہے. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، اور افضل العبادت نماز بعد الایمان. بعد الایمان افضل العبادت نماز. اور نماز کی اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نماز ختم کرنے سے پہلے اپنے نماز کو نفی کرتے ہوئے پھر نماز سلام پھراؤ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، نیکی کے نام سے جو کچھ کر رہا تھا یہ سلاسل گناہ ہی گناہ، ظلم ہی ظلم ہے. کیا اللہ کا نام لینا ظلم ہے؟ نہیں، اللہ کا نام لینا ظلم نہیں ہے، مگر اللہ کا جو شایان شان، اللہ کا حقوق کا جو مطالبہ ہے، اللہ کی عظمت کی حقوق کا جو مطالبہ ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. اللہ کی عظمت کی حقوق کا جو مطالبہ ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. ان کا شایان شان ہم عبادت نہیں کر سکے. یہی ظلم ہے. اپنے عبادت کو ظلم قرار دو، اپنے عبادت کو ظلم قرار دو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ ایسے صرف سرسری طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، طوطا کا بولی کی طرح. یہ طوطا کی بولی کی طرح اس کو رٹنا نہیں ہے. اس دعا کی حقیقت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو پھر آج ہمارے دین کی لائن کی کمی کا استحضار نہیں، دین کی لائن کی کمی کا اعتراف نہیں، استحضار نہیں. جس کو دین کی کمی کا اعتراف نہ ہو، اعتراف جرم نہ ہو، اعتراف جرم حقیقت کے ساتھ اگر نہ ہو تو وہ کیسے بولے گا اللہم انی ظلمت نفسی؟ اس کی اس قول میں تو نفاق ہوگا. اللہم انی دل میں تو نہیں ہے اللہم انی ظلمت نفسی.
اور زبان پہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی. اگر معنی کے ساتھ پڑھا جائے دیکھا جائے تو معنی کے ساتھ یہ دعا معنی کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو اپنے کمی کا استحضار اور اعتراف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ اگر نہ ہو تو پھر یہ سرسری طور پر الفاظ ہی الفاظ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قاری کی قرات میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو، اور اس عابد کی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں خشوع نہ ہو، اور اس عالم اور عالمہ میں کوئی خیر نہیں جس میں خشیت الہی نہ ہو. اسی لیے یہ تعلیم آج ہم نے شروع کیا تھا، وہ جملہ ہم نے بہت آپ کو ہضم نہیں ہوگا اس لیے بولا بھی، ہم دہرایا بھی نہیں. دور نبوی میں دین سیکھنے سکھانے کا رواج تھا، اور آج کی دور میں پڑھنے پڑھانے کا رواج بنتا جا رہا ہے. حالانکہ سیکھنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے، سیکھنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے. یہ خشوع سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ توکل یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، اور عشق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اگر قرآن کی ہر الفاظ کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر خون بہایا نہ جائے، ٹپکایا نہ جائے، تو ہم اس آیت کی حقیقت حاصل نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یہ قرآن نقوص میں سے یہ قرآن نقوص میں سے نفوس میں آ جائے، یہ تو نقش میں ہے قرآن، یہ ابھی ہماری زندگی میں نہیں اترا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی اہم واقعہ آپ سنائیے. تو حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ حضور کی زندگی کا کون سا واقعہ ایسا نہیں ہے جو اہم نہیں ہے، غیر اہم ہے. حضور کی زندگی کا کون سا واقعہ ہے غیر اہم ہے، سب تو اہم ہے. اور پھر اس کے آخر میں حضرت عائشہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، اس کی زندگی یہ چلتا پھرتا قرآن جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے، عملی قرآن جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے، زندہ قرآن جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے. اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. آپ آئینہ میں موقع دے کہ آپ جس طرح میرے چہرے کو عمدہ بنائے میرا اخلاق کو بھی عمدہ بنائیے. تو کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق جو ہے وہ قرآن زندہ، اللہ کی نبی زندہ قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اسی لیے یہ قرآن تو ہدایت کا کتاب ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی ارادہ کیجیے، نیت کیجیے. آج تو ہم الفاظوں میں الجھے ہوئے ہیں. قرآن کا عین قاف سیدھا کر لینا یہ صحت نماز کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کا عین قاف سیدھا کر لینا یہ صحت نماز کے لیے کافی نہیں ہے. آج تو ہمیں نمازیوں کو صحت نماز کی طرف توجہ نہیں ہے.
نمازیوں کو صحت نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. فرض نماز اپنے سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط اس لیے فرض نماز نہیں ہے. فرض نماز اپنے سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط اس لیے فرض نماز نہیں ہے. اس کو ان اللہ قبول کرانا ہے. کسی نمازی کی ذہن میں یہ بات نہیں کہ کسی قیمت پر مجھے اپنی نماز کو برگاہ الہی میں قبول کرانا پڑے گا. کسی قیمت پر اپنی نماز کو برگاہ الہی میں قبول کرانا پڑے گا. کیوں؟ اگر فرض نماز کسی کی قبول نہیں ہے تو اس کی زندگی کی دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہے. المنتخب خشوع اور خضوع کی باب میں یہ حدیث دیا ہوا ہے. اگر آپ نے نماز قبول نہیں کرا سکا تو پھر آپ کی زندگی کی دوسرے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. آج فکر نہیں چل رہا ہے. آج ہماری ذہنوں میں اپنے دینداری پر اطمینان آ گیا. ہم اپنے دینداری کی سطح کے اوپر مطمئن ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. دیندار لوگوں کو وہ دین کی راستے سے دھوکہ دے گا. شیطان دینداروں کو دین کی راستے سے دھوکہ دے گا. وہ سمجھائے گا بس وہی ہے, نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے. نہیں, نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جس کی دینداری ایک دن کے لیے یکساں رہ جائے, جس کی دینداری ایک دن کے لیے یکساں رہ جائے, اور اس کی ترجمہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جس نے 2 وقت کی نماز ایک ہی کیفیت کے ساتھ ادا کی تو قیامت میں وہ حسرت کرنے والوں میں اٹھائے جائیں گے, افسوس کرنے والوں میں. اور اس کا تفسیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس روز بروز بڑھ نہ رہا ہو, در حقیقت وہ عبادت نہیں معصیت ہے. آپ بولو گے یہ ہماری سطح سے بہت اونچی سطح کی بات ہو رہی ہے. یہ شیطان کا یہ بھی ایک حربہ ہے. وہ یہ بول کر اس بات کو ٹال دے گا کہ یہ بہت اعلیٰ سطح کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی اعلیٰ سطح کی بات نہیں ہے. نماز کو قبول کرانا پڑے گا. ایمان کی علامتوں کے ساتھ اپنے ایمان کو میل کرانا پڑے گا. قرآن پاک میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے ان علامتوں کے ساتھ اپنی ذاتی ایمان کو میل کرانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان میل کھا رہا کہ نہیں. اور ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور عشرہ مبشرہ سے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ہماری نماز سے میل کراؤ. ایک عام سے عام امتی کو پکڑ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو میری نماز سے میل کراؤ. یہ بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو بہت خسارے میں رہ جائیں گے ہم کہ یہ بہت اعلیٰ سطح کی بات ہے. نہیں, اعلیٰ سطح کیا بات, یہ ابو بکر سے مطالبہ نہیں کیا ہے تم اپنی نماز کو میری نماز سے میل کراؤ. ایک عام سے عام امتی کو پکڑ کے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے, دھیان بھی نہیں ہے. دور نبوی میں دین سیکھنے سکھانے کا رواج تھا, آج پڑھنے پڑھانے کا رواج بنتا جا رہا ہے. سیکھنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے. گاڑی چلانا سیکھا جاتا ہے, گاڑی چلانا پڑھا نہیں جاتا. ڈرائیونگ, ہم نے ڈرائیونگ پڑھ لیا. ارے ڈرائیونگ پڑھ لیا, توبہ توبہ. بولو جو ہم ڈرائیونگ سیکھ لیا. نہیں, ہم ڈرائیونگ پڑھ لیا. تیرنا سیکھ لیا, نہ تیرنا پڑھ لیا. یہ تیرنے کا تعلق سوئمنگ
تو سوئمنگ یہ تیرنے کا تعلق یہ پڑھنے سے ہے سیکھنے سے ہے؟ تم تو گاڑی چلانا سیکھا ہے، تم نہ پڑھا ہے، تو نماز کا خشوع پڑھ لیا. انا للہ. 2 گھنٹہ خشوع کے اوپر تقریر کرنا آسان ہے، 2 رکعت نماز خشوع کے ساتھ پڑھ کے دکھانا مشکل ہے. توکل کے اوپر 2 گھنٹہ تقریر کرنا آسان ہے، 2 منٹ کے لیے توکل کر کے دیکھا. حضرت علی جیسا بستر میں جا کے رات میں ساؤنڈ سلیپ. ارے آپ ساؤنڈ سلیپ میں ہوں گے، وہ تو الیکٹریکل بیڈ تھا. ہاں ایسے الیکٹریکل بیڈ میں آپ کو ساؤنڈ سلیپ آ گیا. جس بستر کے اوپر آپ کو اسٹیپ کرنے کا فیصلہ ہو وہ لوگ کر لیا مشورہ سے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں اٹھو گے، امانت داروں کی امانت کو واپس کرو گے. آج کی رات تو موت آ ہی نہیں سکتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. چلو بات لمبی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کی بھی کتنا ہو گیا؟ 9 بج گیا نا، 10 بج گیا. اچھا چلو، تو اسی لیے گزارش ہے کہ اب اللہ کی ایک بات سن لیجئے کہ اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اس لامحدود ذات کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے. اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اس لامحدود ذات کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے. اسی لیے ہم میں سے کوئی اس کی دعویٰ نہ کریں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک اگر سوئی کے اوپر سجدہ کر کے زندگی گزار کے چلے جائیں تو پھر اللہ کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتا. المنتخب ہر آدمی، شیطان کا یہ بہت بڑا یہ حربہ ہے کہ ہر دینداروں کی دل میں وہ اپنے دینداری پر اس کو مطمئن کر دیا کہ ماشاءاللہ ہم تو ماشاءاللہ کس بات پر ماشاءاللہ ہے تمہارا؟ کس بات پر ماشاءاللہ ہے تمہارا؟ وہ نماز لے کے چل رہے ہو جو نمازی کو روزانہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، اس نماز کے ساتھ زندگی بسر کرو اور ماشاءاللہ قرآن کی بتلائی ہوئی ایمان کی علامتوں سے ہماری ایمان میل بھی نہیں کھا رہا، ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. ہماری معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ ہماری معروفات میں، اس کا معنی کیا؟ ہماری نیکیوں میں گناہ چھپا ہوا ہے. بولو کیا مطلب اس کا؟ دیکھنے میں بظاہر نیکی ہے، بولو، مگر حقیقت میں وہ گناہ ہے. یہ نیکی نما گناہ ہے. بولو، یہ نیکی نما گناہ ہے. دیکھنے میں نیکی ہے مگر حقیقت میں گناہ ہے. مثال کے طور پر ہماری نماز ہے. بولو، نماز پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، مگر ہم جو نماز لے کے چل رہے ہیں وہ سراسر گناہ ہے. ہماری معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. یہ دور ہوگا کیسے؟ یہ دور ہوگا کیسے کہ اپنی نیکی کو گناہ قرار دینا سیکھنا پڑے گا. اپنی نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا.
کون بتایا؟ کس کو بتایا؟ کس عمل پر بتایا؟ حضور نے فرمایا. کس کو؟ حضرت ابو بکر سے. کس عمل پر؟ نماز کے آخر میں کہ ابو بکر تم اپنے نماز پڑھ کر اپنی نماز کو بولو کہ اللہ نیکی کے نام سے جو کچھ کیا یہ ظلم ہی ظلم کیا. نیکی کے نام سے جو کچھ کیا ظلم ہی ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی. امام الانبیاء افضل البشر سے افضل العبادت کو نفی کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا کیا بول رہا. اقبال تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ بنا دے. اقبال تیرا یہ سجدہ کہیں تجھے کافر نہ بنا دے کہ تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. چلیے وہ فون کر رہا ہے کہ کھانا لے کے بیٹھا ہوا ہے, معاف کیجیے گا. ہاں میرے جماعت انتظار, ہمارے ساتھ بھی جماعت ہے, وہ انتظار میں ہے. اچھا تو اسی لیے آپ سے تشکیل کیا ہے؟ آپ سے تشکیل یہ ہے کہ دین کی محنت جتنا دین سیکھ رہے ہیں اس کی عملی جمع پہنائیے. ابھی مولانا سعد صاحب کے اوپر یہ بات سوار ہے, اس کے دل کے اوپر ایک بات سوار کہ یہ جتنے ہم دین کی اعمال کر رہے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت پیدا کرنے کی عملی مشق میں ہم لگے رہیں. یہ ابھی تک ہم رواجی اعمالوں میں الجھے ہوئے ہیں. ابھی تک ہم رواجی اعمالوں میں الجھے ہوئے ہیں. اس کے اندر حقیقت پیدا کرنے کی ہمارے اندر بھوک ہونا چاہیے, وہ طلب ہونا چاہیے. نہ جاننا مصیبت ہے. بولو زور سے بولو. جاننا بڑی مصیبت ہے. ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فتلک مصیبت اعظم. نہ جاننا مصیبت ہے اور جاننا بڑی مصیبت ہے. جس نے اپنے جہالت کو دل سے اعتراف کرنا سیکھا. بولو جس نے دین کی لائن کی جہالت کو دل سے اعتراف کرنا سیکھا اس نے علم کا 1/3 سیکھ لیا. جس نے دین کی لائن کی جہالت کو دل سے اعتراف کرنا سیکھا اس نے دین کی علم کی 1/3 حاصل کر لیا. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے, آیت الصحابہ میں لکھا ہوا ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو. یہ شیطان کا بہت بڑا چال ہے کہ وہ ہم کو خالی ماشاءاللہ پہ ابھارتا ہے کہ ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ؟ ابھی تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوا ماشاءاللہ. ابھی تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوا ماشاءاللہ. جس کے دل میں ایمان حقیقت کے ساتھ اتر جائے گا, بولو, اس کے اندر 3 علامت پائی جائے گی. پہلے نمبر دنیا سے بے رغبتی ہے, اور دوسری نمبر کہ ایک تو دنیا سے بے رغبتی اور دوسرا جنت کا شوق. اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی. اور تیسرا کہ اس کی زندگی کی اکثر اوقات آخرت کی تیاری میں گزر جائے گا. یہ 3 صفت جس کے اندر پاؤ تو سمجھو ایمان حقیقت کے ساتھ اس کے دل میں اتر گیا.
حدیث ہے. دنیا اور آخرت بولو ایک دوسرے کا سوکن ہے. اگر کسی نے اگر ایک کو راضی کرو گے بولو تو دوسرا ناراض ہوگا. اب تمہارا کورٹ میں بول رہا ہے, تمہیں اختیار ہے, چاہے تم دنیا کو راضی کر کے آخرت کو ناراض کرو یا آخرت کو راضی کر کے دنیا ناراض کرو. دنیا اور آخرت ایک دوسرے کا سوکن ہے. تو پھر دنیا حسنہ اور پھر آخرت حسنہ کا معنی کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنے مطلب کا الٹا سیدھا کرتے ہیں. پھر دنیا حسنہ, ارے پھر دنیا حسنہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی گھر میں 40 دن تک مسلسل چولہا میں آگ نہیں جلا. پھر دنیا حسنہ یہ امام الانبیاء ہے. پیٹ میں پتھر باندھا, یہ پھر دنیا حسنہ. دنیا چھوڑ کے جا رہا تھا, ان کی گھر میں چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں ہے, یہ پھر دنیا حسنہ. کیا سب اپنے مطلب کا الٹا سیدھا کر. ہر امتی کے ایمان کی آزمائش کی الگ الگ ذریعہ تھا. میرے ایمان کی آزمائش ہوگی, میرے امت کی ایمان کی آزمائش ہوگی مال کے ذریعے سے. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةِ الْأُمَّةِ الْمَالِ. لِكُلِّ أُمَّةٍ وَفِتْنَةِ الْأُمَّةِ الْمَالِ. آج تو مال کی مضرت کا بیان ہم سننے کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بڑا تاجر بنے, بہت بڑا مالدار ہو, بڑا تاجر ہو. برکیف آپ لمبا لمبا سجدہ کرنے والے میں ہو, اس لیے میں ما اوحی الی ان اجمع المال وَأَكُمْ مِنَ التَّاجِرِينَ. ما اوحی الی ان اجمع المال وَأَكُمْ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ اوحی الی ان يسبح بحمد ربک وَأَكُمْ مِنَ الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ حدیث پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے لوگ. آپ لوگ, میں نے وہ بات ختم کرنے سے پہلے اس کو میں ایک دم یہ کر لیا تھا, آخر پہنچ گیا تھا, پھر بات سے بات بڑھ گئی کہ اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے, اس لامحدود ذات کی معرفت کا حقوق کی مطالبہ بھی لامحدود ہے, اور اس کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے. اس لیے موت تک سیکھنے کی اور موت تک اللہ کو پہچاننے کی اور موت تک پہچانتے رہنے کی نیت کرتے ہوئے, اور صرف پہچاننا نہیں, علم حاصل کرنا. علم کہیں ہمارے لیے وبال نہ بن جائے. علم دو قسم کی ہے, یہ علم نافع اور ایک آدم کی اولاد کے لیے اس کے لیے حجت بنے گی. علم و علمان, علم القلب فذالک علم النافع اور علم اللسان فذالک حجت اللہ علی ابن آدم. تو یہ علم ہمارے لیے حجت نہ بنے, پکڑ کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ علم ہمارے لیے علم نافع بنے. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. ہاں یہ دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا نسألک علما نافعا, ربنا نسألک علما نافعا
عملا متقبلا ربنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة قرآنك وسعي لدينك وحسن عبادتك اللهم أحيي الدين كله في العالم كله اللهم أحيي الدين كله في العالم كله من شمائلها ومن جنوبها ومن المشارق ومن المغارب اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا بجنوبنا خائبين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.